بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سیاسی موضوعات پر اور سیاسی ایشوز پر ہم روزانہ ہی گفتگو کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اب یہ گفتگو اور بحث جو ہے یہ کافی آگے تک پہنچ چکی ہے. اتنی کشیدگی اس میں پیدا ہو چکی ہے کہ اب گالی گلوچ جو ہے یہ بھی ایک روٹین کی بات ہو چکی ہے. تو یہ پاکستان کی جو ہماری سیاست ہے اس میں گالی گلوچ اتنی کیوں بڑھ گئی ہے، اور ہر جو گالی ہے وہ ماں سے شروع ہوتی ہے اور بہن پہ ختم ہوتی ہے. اکثر جو مردوں کی گالیاں ہیں ان گالیوں کا جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ یا ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے. اور بھی کچھ گالیاں دی جاتی ہیں. مرد اپنے ڈیفنس میں بہت سے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ والی جو گالی ہے اس میں تو عورت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو گالی ہوتی ہے وہ دراصل انڈائریکٹ وہ کسی عورت ہی کو جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہماری پاکستان کی سیاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، گالی گلوچ ہے، اس کو روک تو ہم سکتے نہیں. کم کرنے میں جو خواتین ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو سیاست پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، آج بھی کریں گے، لیکن کیونکہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور ہماری پارلیمنٹ میں اس خواتین کے جو ایشوز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کے حوالے سے ایک وومن کاکس ہے اور یہ 2008 سے کام کر رہا ہے. تو اس کا کیا رول ہے اس میں بھی بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزہ حسن صاحبہ، تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں اور سیکرٹری ہیں ویمن پارلیمنٹری کوکس کی. بہت شکریہ منیزہ حسن صاحبہ. مہناز اکبر عزیز صاحبہ مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہیں اور ہمیں پیپلز پارٹی سے آج جوائن کریں گی جناب محترمہ شازیہ مری صاحبہ. منیزہ حسن صاحبہ، سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے کوکس کے بارے میں بھی بات کریں گے. یہ جو ہماری سیاست میں گالی گلوچ بہت بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آتی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی نظر آتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر جو اکثر جو گالیاں ہیں مردوں کی ماں سے شروع ہوتی ہیں، بہن پہ ختم ہوتی ہیں. آپ کبھی سوچتی ہیں بینگ اے وومن پارلیمنٹیرین کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو میں جو یہ گالی والا کلچر ہے اس کو کنڈیم کروں گی، چاہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، یا عام جو ریلیز اور ان کے اندر یوز ہوتا ہے. پہلے تو میں اس کو کنڈیم کروں گی. دیکھیں، پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ لیڈرز ہیں، اور وہ لیڈرز چاہے وہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں چاہے وہ مرد حضرات بیٹھے ہیں، وہ لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پیچھے ان کے ووٹس ہیں، اور 70,000 1,00,000 ووٹ لے کے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور ان کے کانسٹیٹوئنسی کے ووٹرز ان کو واچ کر رہے ہیں. اس میں یوتھ ہے، اس میں مرد بھی ہیں اور ان میں خواتین بھی ہیں. سب سے پہلے تو ان لیڈرز کو جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ غیر مہذب زبان نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لیڈرز ہیں اور قوم لیڈرز کو فالو کرتی ہے. سو میں اس چیز کو پہلے تو کنڈیم کرتی ہوں. اور جہاں تک ویمن پارلیمنٹیرینز کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں تو ویمن پارلیمنٹیرینز کبھی غیر مہذب زبان استعمال نہیں کرتی. وہ سیریس بزنس کے اندر انوالوڈ ہوتی ہیں اور وہ اپنا رول جو پارلیمنٹ کا ہے وہ ادا کرنا چاہتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کا جو 70% جو بزنس ہے 70% وہ عورتیں چلا رہی ہیں؟ بالکل، 70% آف دا ہاؤس بزنس جو ہے وہ خواتین چلا رہی ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ جتنا سیریسلی اپنا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ لیجسلیشن کا کام ہو، چاہے وہ سپیچز ہوں، چاہے وہ فائنانس بل کے حوالے سے ہو، ہر کام خواتین جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ خواتین کی تعداد پارلیمنٹ میں کم ہے لیکن 70% پارلیمنٹری بزنس خواتین چلا رہی ہیں؟ کیا مرد جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، خواتین جو ہے نا، چاہے وہ کسی واک آف لائف میں ہو، جب ان کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ کسی بھی جاب پہ ہو، وہ کام کو سیریسلی لیتی ہیں اور کمٹمنٹ کے ساتھ کرتی ہیں خواتین. سو یہ تو سب سے پہلے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان کی خواتین جو ہیں، جب ان کو کوئی کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کرتی ہیں. اور اسی طرح وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں خواتین کی لیڈرز ہیں، اس لیے ہم نے رول ماڈل بننا ہے ان کے لیے، اور ہم نے انہیں بتانا ہے کہ بڑا اچھا ماحول ہے، خواتین کو سیاست کی طرف آنا چاہیے، اور پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں وہ خواتین کی آواز بن سکتی ہے. جی مہناز عزیز صاحبہ، آپ کا پچھلے دنوں ایک بل تھا
بچوں پہ جو وائلنس ہوتا ہے, جو ان پہ تشدد ہوتا ہے, اور آپ اپوزیشن کی ممبر ہیں, آپ نے بل پیش کیا, گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا, بل پاس ہو گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بل پیش کیا بینگ این اپوزیشن ممبر, گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا, لیجسلیشن ہو گئی, تو کیا خواتین جو ہیں یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے اس کو کم کرنے میں مل کے کوئی رول پلے کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو سینس آف انٹائٹلمنٹ نہیں ہوتا کہ جی یہ سیٹ میری ہے اور یہ جدی پشتی میری ہے اور یہ جدی پشتی میری رہے گی, اور ان کو یہ بہت ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں تو ہم اس کوئی کام کر کے جائیں, کوئی ایسی لیگسی چھوڑ کے جائیں جس پہ ہمارا نام, صرف نام ہی کافی نہیں ہوگا, ہمیں کام بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولرائزیشن اس وقت بہت بڑھ گئی ہے پارٹیز میں آپس میں, مگر جب یہ بل پاس ہوا تو آپ کو یہ نظر آیا کہ سب نے اس بات پہ ایگری کیا کہ یہ ایک بہت اہم لیجسلیشن ہے, پروہیبیشن آف کیپٹل پنشمنٹ, اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان لکس گڈ. I don't look good, you don't look good, Maniza doesn't look good, but entirety of Pakistan looks good. اور یہ بچوں کے لیے بل ہے, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے, جن کے بارے میں ہم بالکل نہیں سوچتے. پاکستان از ون آف دا ینگسٹ نیشنز, 50% آبادی جو ہے ہماری وہ 16 یا 18 سال سے نیچے ہے. ہم بالکل نہیں سوچتے ان کے بارے میں. ہمارے پاس ابھی کرنے کے لیے اسمبلیز میں, نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں اتنا کام ہے, اور ابھی ہمارے جو لیجسلیشنز ہیں وہ اتنے فرسودہ ہیں کہ ہمیں سب کو جو ہے اس پہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں اور اکٹھے اس کے اوپر کام کریں. بڑا مشکل ہوتا ہے, دیکھیں پارٹی پریشرز ہوتے ہیں, اور جہاں تک عورتوں کے انوالومنٹ کا تعلق ہوتا ہے وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کی سیٹس تو بڑھا دی گئیں. 5% سیٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کو کہا گیا کہ 5% سیٹ دو ان کو, مگر وہ سیٹس بھی ایسی دی جاتی ہیں کہ جو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ادھر سے, یا آپ جیت نہیں سکتے, یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو بس وہ خانہ پوری کی گئی. پھر آپ ریزروڈ سیٹس, بڑی اچھی بات ہے آپ ریزروڈ سیٹس میں عورتوں کو لے آئے, مگر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ سوشیو کلچرل منافقت کا ہمیشہ شکار رہتی ہیں کہ وہ لڑائی آپس میں بڑوں کی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں عورتوں کو سائڈ لینی پڑ رہی ہوتی ہے, اور وہ اپنی فل سٹرینتھ نہیں شو کر سکتی. ان کو فل سٹرینتھ اپنی شو کرنی چاہیے. اور میں ایک شعر لکھ کے لائی تھی کہ وہ شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, آج اس شعر کو ریٹائر کر دیں کیونکہ ویمن کین ڈو مچ بیٹر دین دس. سوائے یہ کہ صرف رنگ بھریں ایک محفل میں, they can do much better than this and they have proved in Pakistan. اچھا شازیہ مری صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کشیدگی بڑھ رہی ہے, گالی گلوچ ہو رہی ہے, اور منیزہ حسن صاحبہ نے اور مہناز عزیز صاحبہ نے اس کی مذمت بھی کی ہے. کیا پاکستان کی جو پارلیمنٹ میں جو خواتین ہیں وہ یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے اس کو کم کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہیں مل جل کے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. ایک تو جو میری 2 کالیگز بیٹھی ہیں ان کو میں ویمنس ڈے کے اعتبار سے مبارکباد پیش کروں گی, ہیپی ویمنس ڈے, اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کروں گی. آپ بھی بیٹے ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, تو یقیناً آپ کے گھر میں بھی میں سمجھتی ہوں نہ صرف خواتین ہیں بلکہ اسٹرانگ خواتین ہیں آپ کے گھر میں. جہاں تک آپ نے سوال پیدا ہوتا ہے یہ گالم گلوچ کا, دیکھیے میں بھی اس اپنی بہنوں کے ساتھ اس میں شامل ہوں گی کہ گالم گلوچ یقینی طور پر پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں اخلاقیات اور جو ایتھکس ہیں ان پر اپنا فوکس رکھنا چاہیے, کام پر زیادہ دھیان دینا چاہیے, بلکہ سارا فوکس ہی کام پر ہونا چاہیے, بالخصوص لیجسلیشن جس کے لیے ہمیں عوام نے وہاں بھیجا ہے. ایک اور بات حامد میر صاحب, آپ نے بالکل درست کہا کہ ماں بہن کی گالی جو ہے نا وہ بالخصوص اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ گالی لگے اور اس کی تکلیف ہو, اور اسی نیت سے وہ گالی دی جاتی ہے جس میں ماں اور بہن کا لفظ شامل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مائنڈ سیٹ ہے میر صاحب, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو شاباشی دینی ہوتی ہے یا اس کی عظمت کو سلام کرنا ہوتا ہے تو اس کو مرد کا بچہ کہا جاتا ہے, اور اس کو نر کا بچہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ اسی عورت کا بچہ ہے جس کی بدولت وہ دنیا میں آیا, اس کو پرورش ملی اور وہ جس مقام پہ پہنچا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جب اس کی عظمت کو للکارنا ہوتا ہے یا اس کے اندر کسی جذبے کو جگانا ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم مرد کا بچہ بن یا تم نر کے بچے ہو اور تمہیں شاباش ہے.
تو جہاں میں اس گالم گلوچ کے کلچر کو کنڈیم کرتی ہوں, وہاں میں اس طرح کے جو سمبلز ہیں جو بتائے جاتے ہیں بہادری کی علامت یا اسٹرینتھ کی علامت, میں ان کو بھی کنڈیم کرتی ہوں, کیونکہ مردانگی جو ہے وہ مرد ہونے میں نہیں ہوتی ہے. میرے نزدیک مردانگی یا بہادری یا اسٹرینتھ از مچ مور دین بینگ اے مین. اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ عورتیں, جیسے منزہ صاحبہ نے کہا کہ وہ بہت کام کرتی ہیں, وہ ملٹی ٹاسک کرتی ہیں. یہاں منزہ صاحبہ یا مہناز صاحبہ بیٹھی ہیں تو گھر میں کیا پکا ہے ان کو پتا ہوگا, ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا, ان کے گھر میں کیا مسائل ہیں اس کا ان کو ادراک ہوگا. تو یہ ہے خواتین کا جو میں سمجھتی ہوں جو حسن ہے, جو خوبصورتی ہے. دس از واٹ دے برنگ ٹو دا پارلیمنٹ آلسو. دے نو دیئر جاب ان پارلیمنٹ اینڈ دے نو دیئر جاب ایٹ ہوم اینڈ ان دا سوسائٹی. سو مجھے فخر ہے میں عورت ہوں, اور آج ان خواتین کو بھی میں یہاں دیکھ کے خوش ہوئی ہوں کہ آپ نے آج کے دن خواتین کو بات کرنے کے لیے اپنے شو میں مدعو کیا ہے. اب یہ بتائیں منزہ حسن صاحبہ کہ یہ جو کوکس ہے جس کی آپ سیکرٹری ہیں, جی میرے پاس تو کافی تفصیل ہے, میں تو جانتا ہوں یہ 2008 سے چل رہا ہے, لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کوکس کا کیا رول ہے اور یہ کیا کرتا ہے. دیکھیں, کوکس جو ہے یہ 2008 میں بنی تھی جب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اسپیکر تھیں نیشنل اسمبلی کی. یہ ایک فورم بنا تھا تمام ویمن پارلیمنٹیرینس کے لیے اکراس پارٹی, یعنی تمام پارٹیز کی جو خواتین ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ اس کوکس کی ممبرز ہیں. اور جو بھی خواتین کے حوالے سے چاہے لاز ہوں, چاہے کوئی بھی ایشو ہو, وہ کنسلٹیشن کے ساتھ اس کوکس کے اندر اس کو ریزالو کیا جائے اور اس کو آگے لے کے چلا جائے. یہ بیسیکلی پرپس کوکس کا ہے کہ وہاں تمام پارٹیز کی, چاہے وہ سینٹ کی ممبرز ہوں, یعنی 81 جو پارلیمنٹیرینس ہیں جس میں سینٹ کی بھی خواتین شامل ہیں, وہ کوکس کی ممبرز ہیں. سو کوکس کا رول بیسیکلی یہی ہے کہ ہم ایک امپاور کریں اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اپنے پارلیمنٹیرینس کی. جو ہم نے, میرا ویژن یہ تھا کہ ہم جو فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرینس آتے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, انہیں بہتر لیجسلیٹرز بنائیں, ان کو اگر کسی قسم کی ریسرچ ریسورس کی ضرورت ہے ہم کوکس سے. اچھا, ایک سوال ہے میرا, جب 2013 میں میں نے بنی تھی اور 2014 میں آپ کی پارٹی جو ہے اس نے یہ ڈی چوک کے سامنے دھرنا دیا ہوا تھا, تو آپ جب کوکس کی میٹنگ ہوتی تھی تو آپ دھرنے سے اٹھ کے اس کوکس کی میٹنگ میں بھی جاتی تھی؟ جی بالکل, میں جاتی تھی. آج کی اپوزیشن بھی اتنی رسپانسبل ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, میں کوئی ایسی کانفلکٹنگ بات نہیں کرنا چاہتی ہے, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جس پارٹی نے یہ فورم بنایا تھا اس پارٹی کی خواتین بھی کوکس سے کنسلٹیشن نہیں کرتی یا کنسلٹیشن پروسیس کا حصہ نہیں بڑھتی. اسی طرح PMLN کی خواتین جو ہیں وہ ہر کوکس کی چیز کو بائیکاٹ کرتی ہیں. یہ آئی نو یہ پریشر ہوتا ہے, اور چونکہ خواتین پہ سب سے زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے پارٹیز کی طرف سے, سو پارٹیز جو ہیں وہ سب سے پہلے خواتین کو منع کرتی ہیں کہ جی آپ ویمن پارلیمنٹری کوکس میں مت جائیں, یا آپ ان کے ایونٹس نہ اٹینڈ کریں, یا آپ کنسلٹیشن پروسیس میں نہ جائیں, یا اگر ہم لاز کے حوالے سے پبلک ہیئرنگ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیز کی خواتین بھی بیٹھیں اور پبلک کے جو ایشوز ہیں اور وہ پہلے ایڈریس ہوں اور پھر ہم لیجسلیشن کریں, کیونکہ وہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کہاں ان کے لیے مشکلات ہیں, تاکہ جو بھی قانون بنے پبلک ہیئرنگ کے ساتھ ہو اور اس کے اندر ان کی مشاورت شامل ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین کی مشاورت شامل ہو, کیونکہ جو انکلوسیو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ افیکٹو ہوتی ہے, جو انکلوسیو نہیں ہوتی وہ افیکٹو نہیں ہوتی. اس لیے میں ہمیشہ ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ باقی ایشوز پہ ضرور ہمارے سے بائیکاٹ بھی کریں, آپ چیزوں پہ کریں, لیکن جہاں خواتین کا معاملہ آئے, جہاں خواتین کی بات آئے, جہاں فورم خواتین کے لیے پارلیمنٹیرینس کے لیے بنا ہے, اس کو بائیکاٹ مت کریں, کیونکہ پھر اس سے خواتین کا نقصان. یہ پاسبل ہے جو یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل پاسبل ہے, مگر کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں 2-3 دن پہلے کا کیا واقعہ ہوا, میں نام لے کے نہیں, کیونکہ اس وقت ہم مردوں کی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں اور عورتوں کی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں. جو 2-3 دن پہلے والا واقعہ بہت قابل مذمت ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو ہوا, لیکن جو شیخ روہیل اصغر صاحب نے کیا, ان کی اگر آپ گالیاں سنیں تو وہ
دیکھیں عورت وہ ٹارگٹ ہے اس میں. نہیں، وہ آپ کی پارٹی کے نا، وہ مرد پارٹی کے، میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں. ہاں نہیں، وہ مرد دیکھیں آپ سب کو پتا ہے. اب آپ پارٹی مت کھیلیں. پارٹی آپ مردوں کی پارٹی علیحدہ، عورتوں کی پارٹی علیحدہ. یہاں میری منزہ اور شازیہ کی مجھے پارٹی. خوشی ہے کہ آپ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں آپ کو چاہیے بتاؤں کہ جو اس دن ہوا، ہم یہاں منزہ نے بات کی کہ جی خواتین کو سیاست میں آنے کا سوچنا چاہیے اور بڑا پروگریسو ماحول ہونا چاہیے، اور وہ کر کے ایک ایسا انسٹنس ہوتا ہے اینڈ دا میسج دیٹ گوز آؤٹ از کہ بھائی اس طرف جانے کا سوچنا بھی مت. ہم لوگ مطلب میں الیکٹڈ ہوں، حلقہ ہے، اور حلقے میں خواتین بڑی دبنگ ہیں، اور ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کو ہم نے ساتھ لے کے کس طریقے سے چلنا ہے. ہم یہاں پر بیٹھے، ہم صرف یہاں کی سیاست ہی نہیں کر رہے، ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. میرے اپنے حلقے میں 80% خواتین جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، بہت زیادہ ہے ایجوکیشن. تو اس میں یہ چیز ہے کہ دیکھیں، تو اس کے بعد بڑی اور جب اس اتنے بڑے واقعے کی آپ اس سارے سب چیزوں کو علیحدہ کر کے آپ صرف دیکھتے کہ خاتون ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اس کے ساتھ کیا کیا گیا، آپ ٹائملی اس کی ندمت کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ، اور اس میں اتنے اس جھگڑے میں نہیں جانا چاہ رہی، بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر وین ویمن ہیو ٹو یونائٹ. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ہم نے سب نے اکٹھا ہو کے کیسے ساتھ چلنا ہے، جو کہ ہمارا بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ بالکل کنفیوزنگ سگنلز دینے شروع کر دیتے ہیں ہمیں ویمن، بیکاز اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے ویمن کی. اچھا، ایک خصوصی رپورٹ ہے راشدہ شعیب کی آج خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، ذرا دیکھیے. ہر میدان میں اپنا نام کماتی خواتین ملکی ترقی میں برابر کی شریک تو ہیں، لیکن ان کے خلاف جرائم کم ہوئے، نہ ہی انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ تھم سکا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران 510 خواتین زیادتی کا شکار ہوئیں، 422 قتل، 360 اغوا، 191 کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، 126 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوئیں. آج عورت بھی استحصال کا شکار ہے اور ہماری سٹرگل مشکل ہوئی ہے. جو خواتین ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ان کے خلاف تھریٹس بڑھ رہی ہیں، جرنلسٹ کے خلاف تھریٹس بڑھ رہی ہیں. قانون سازی کے باوجود ورکنگ ویمن کے خلاف ہراسیت کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں. سائبر کرائم کی بدترین شکل خواتین صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری گھناؤنی مہم ہے. ہراسیت کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ہر جگہ پہ ہے، اکراس کلاس ہے، کام کی ہر جگہ پہ، دیہی علاقوں میں، ایون کھیتوں کھلیانوں میں بھی عورت ہراس ہو رہی ہے. بہنیں نکلتی بھی ہیں، اگر وہ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرتی ہیں، اس کو اتنا اس کا حصہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، وہیں پہ اگر وہ مرد کام کرے گا اس کو 6,000 دیں گے، مرد کو 15,000 دیں گے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ملک بھر سے نکالی گئی عورت آزادی مارچ ریلیوں میں ان محنت کش خواتین کی نمائندگی انتہائی کم رہی جو سال ہر سال سے ظلم و جبر کی چکی میں پستی چلی آ رہی ہیں. کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. یہ بات بہت اہم ہے کہ عورت آزادی مارچ جو ہے اس میں محنت کش خواتین جو ہیں، ورکنگ کلاس کی جو غریب خواتین ہیں، ان کی نمائندگی بہت کم ہوتی ہے. کراچی میں اس حوالے سے ایک اچھی ایفرٹ کی گئی ہے، وہاں پہ محنت کش خواتین کا ایک علیحدہ سے بھی جلوس نکالا گیا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں اب شازیہ مری صاحبہ کے ساتھ کیمرے پہ بات کریں، لیکن وقفے کے بعد. ویلکم بیک شازیہ مری صاحبہ. اب سوال میرا جو ہے وہ آپ سے ذرا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا سا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کے لیے ٹیڑھا ہوگا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے جی کہ اتنے ارکان جو ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے فلاں کو ووٹ دے دیا، اتنے نے اس کو دے دیا، اب اتنے جو ہیں وہ گیلانی صاحب کو دیں گے، اتنے سنجرانی صاحب کو دیں گے. یہ جو ساری کہانیاں ہیں اس میں صرف مردوں کے نام آتے ہیں جو خفیہ طریقے سے یا اعلانیہ طریقے سے اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں یا کوئی ٹکٹ لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی ایم این اے ہیں، مناز عزیز صاحبہ بھی ایم این اے ہیں، منیزہ حسن صاحبہ بھی ایم این اے ہیں، یہ عورتوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ لوٹا گیری میں مردوں کا نام کیوں آتا ہے؟ شازیہ مری صاحبہ جو ہیں ان تک میری آواز نہیں پہنچی. یہ اس سوال کا آپ جواب دیں. جی میں بالکل اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی. دیکھیں عورتوں کی کانشنس بہت ہوتی ہے، اور عورتیں جھوٹ، چوری اور اس قسم کی چیزوں سے بہت اجتناب کرتی ہیں.
اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں ہوتی عورتوں کی. کبھی آپ نے عورتوں کو بہت زیادہ, میں زیادہ نمبرز میں بات کر رہی ہوں, پرسنٹیج آف ویمن, دے ڈونٹ ہاپ پارٹیز فار دیئر اون بینیفٹ. دے ہیو اے لارجر کانشنس, دے آر مور رسپانسبل ٹورڈز دیئر پارٹی, مطلب لوائلسٹ ہوتی ہیں, اینڈ یو نو ان کا جو ڈسپوزیشن ہے اٹس ویری ڈفرینٹ ٹو مین. سو آپ یہ دیکھیں گے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سارے جو ووٹ خریدے جا رہے ہیں, یہ وہ ہو رہا ہے, اس میں آپ کو کہیں ایک عورت بھی نہیں نظر آئے گی. ہاں, وہ علی حیدر گیلانی جو ہے اس کے پاس 4 مرد ہی گئے تھے, عورت کوئی نہیں گئی. منیزہ حسن صاحب, آپ پارٹی کے اندر جو ہے وہ مردوں کو نہیں کہتی بھائی کہ کچھ ہمیں دیکھ کے شرم کرو؟ دیکھیں کس چیز کی شرم کرو کہ علی حیدر گیلانی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ غلط بات ہے, بالکل کنڈیم کیا جاتا ہے, پارٹی کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے. اور خواتین تو بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی رنجیدہ ہوتی ہیں کہ ایسی حرکت, پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتے ہوئے, پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو وہ غلط ہے. بلکہ میں نے تو آج ٹویٹ بھی یہی کی تھی کہ کوئی ویمن ممبر ایسی نہیں تھی پارٹی کی کہ جس کا ذکر یا نام آیا ہو آؤٹ آف 62 ویمن ان نیشنل اسمبلی کہ انہوں نے کوئی پارٹی لائن سے یا پارٹی کی جو ڈائریکشن تھی یا اس سے ہٹ کے کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی بات کی ہو یا غلط ووٹ ڈالا ہو یا کچھ کیا ہو. تو میں تو آئی گیو کریڈٹ کہ خواتین جو ہیں وہ کمٹمنٹ پہ ہوتی ہیں, اور آبویسلی ان کی ویلیوز, ان کے مورلز بہت بہتر ہوتے ہیں. دیکھیں, عورت ہی جو ہوتی ہے وہ مرد کی بھی پرورش کرتی ہے, لڑکے کی بھی پرورش ہے, ماں بھی ہوتی ہے جو وہاں بیٹھی ہے, وہ ماں بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے. تو وہ عورت جو ہے اس کی ایک ویلیوز ہوتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا وہ اظہار کرتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اس طرح یہ چیز رول ماڈل بن کے کہ خواتین جو ہیں وہ بکتی نہیں, خواتین اپنے جو پرنسپل سے ہٹتی نہیں. اچھا جی, شازیہ مری صاحب, آپ یہ بتائیں کہ میں نے جو سوال آپ سے کیا تھا کہ یہ بڑے نام آ رہے ہیں, 17 آدمی ہیں جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا. یقیناً آپ کو تو نام نہیں پتہ ہوں گے, تھوڑے سے مجھے نام پتہ ہیں, سارے مردوں کے نام ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا, یہ لوٹا گیری جو ہے یہ بھی مردوں کے ہی حصے میں آتی ہے, خواتین اس میں حصہ کیوں نہیں لیتی؟ میر صاحب, ایک تو آپ کی گفتگو بہت اچھی چلی, اس میں ایک جملہ میں ایڈ بھی کر دوں کہ خواتین کو انسان سمجھا جانا چاہیے, اور یہ مرد اور خواتین کے ڈفرینس تو جینڈر وائز آتا ہے, لیکن جو ہمارا مطالبہ آپ کے توسط سے, پروگرام کے توسط سے یہ بھی ہے کہ ان کو انسان کی حیثیت, ہیومن کی حیثیت سے دیکھا جائے. اب آپ نے کہا کہ یہ جو سارا سیاست میں یہ نام سنتے ہیں, اور جو آپ نے کچھ کہا کہ اتنے نمبرز تھے جن کے اوپر بات آ رہی ہے تو اس میں مرد نظر آ رہے ہیں, یا آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں مرد ہیں. میں اس کا جواب سادہ سے یہی دے سکتی ہوں کہ بگڑے ہوئے زیادہ مرد ہی ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کا آج خواتین کے عالمی دن پہ اب وہ بگڑے ہوئے ناراض ہو, اب وہ بگڑے ہوئے ناراض ہو یا بگڑے ہوئے دوسرے طریقے سے ہو, تو اس میں دونوں کانوٹیشنز آتی ہیں بگڑے ہوئے کی. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ خواتین میں وفاداری کا جذبہ ذرا مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, جلدی آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ڈاؤٹ اگر نہیں آپ ہونا چاہیے. اگر آپ مرد کو اس طرح ٹریٹ نہ کریں جس طرح اسے ٹریٹ کرنا چاہیے, وہ عزت نہ دیں, وہ سپیس نہ دیں, تو وہ ریاکٹ جلدی کرتا ہے. عورت میں شاید برداشت زیادہ, لاڈلا پن بہت ہوتا ہے مردوں میں. اچھا جی, کیا جی, لاڈلا پن بہت ہوتا ہے. ہاں, مناز عزیز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مردوں میں لاڈلا پن بہت زیادہ ہوتا ہے. جی, بس ان کے ساتھ آپ بس میں ناراض. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کوٹ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. جی, کیا ہے وہ؟ شہید محترمہ نے کہا کہ being nice should never be perceived as being weak. It's not a sign of weakness, it's a sign of courtesy, manners, grace, and a woman's ability to make everyone feel at home, and it should never be construed as weakness. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کی کمزوری تو نہیں ہے, لیکن اس کی کرٹسی, اس کی تمیز, اس کا اخلاق ضرور ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں میں اخلاق بہت زیادہ ہوتا ہے, جس طرح شہید محترمہ نے اپنے اس کوٹ میں فرمایا. اچھا, آج ہر جگہ پہ تو یہی بحث ہو رہی ہوگی کہ جناب گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنیں گے کہ سنجرانی صاحب بنیں گے, لیکن ہم نے ذرا آج کہا کہ خواتین کا عالمی دن ہے تو خواتین کے ساتھ بات ہونی چاہیے, لیکن اب آخر میں تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کرنی ہے ایک وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. منزہ حسن صاحبہ, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا رجحان عورتوں میں بہت کم ہے, مردوں میں بہت زیادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور سنجرانی صاحب جو ہیں وہ شاید آمنے سامنے آئیں گے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے, تو عددی لحاظ سے دیکھا جائے تو سنجرانی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے. کیسا لگے گا آپ کو کہ اگر سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے چیئرمین سینٹ بن جائیں؟ دیکھیں, ہارس ٹریڈنگ کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ ہونی بھی نہیں چاہیے, اور اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اوپن ہونا چاہیے نیشنل اسمبلی میں بھی الیکشن اور سینٹ میں بھی اوپن ہو, تاکہ یہ کوئی جنرل پبلک تو ووٹ نہیں دے رہی نا, آپ کے پارلیمنٹیرینز دے رہے ہیں سینیٹر الیکٹ کرنے کے لیے, اور پھر آپ کے سینیٹرز الیکٹ کرنے کے لیے, چیئرمین الیکٹ کرنے کے لیے کریں. تو ہارس ٹریڈنگ کو تو ڈیفینیٹلی میں کنڈیم کروں گی, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی بغیر ہارس ٹریڈنگ کے اور وہ چاہتا ہے کہ سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں, کوئی ممبر یہ چاہتا ہے کہ سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں, تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے بلکہ اوپنلی کہنا چاہیے کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ ہونا چاہیے, اور میں جو میری اپنی اپروچ ہے اس کی طرف یا میری سوچ کے مطابق ہی از دا رائٹ پرسن, تو وہ اس کو ووٹ ڈالیں. جی, آپ ایگری کرتی ہیں؟ میرے تو جی ہمارے تو پی ڈی ایم کے امیدوار جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اور ہماری تو بہت ہوپس ہیں اور ہم بہت دعا کرتے ہیں. نہیں, اگر دیکھیں منزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے سینیٹر کہ چیئرمین کے طور پہ سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں, کیونکہ بڑی قاتل مسکراہٹ ہے ان کی اور ان کا کنڈکٹ بھی بڑا زبردست رہا ہے کچھ لوگوں کے خیال میں, تو ان کو اس کو ووٹ ڈالنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ تو دیکھیں پی ڈی ایم نے ہمارے فیصلہ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے, اور ہم نے جو یہ ساری سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اب اوپن ووٹ کی یہ بات کر رہی ہیں تو اوپن ووٹ تب ہو اور ایجنسیاں بھی ساتھ نہ ہوں, کیونکہ ابھی جو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کے یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس وغیرہ میں, تو مطلب یہ کہ آپ اوپن ووٹ بھی اوپن ووٹ نہیں ہوتا, مطلب اس میں بھی بہت پریشرائز کیا جاتا ہے اور پش کیا جاتا ہے نا. تو لیکن شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 بندے تھے, عمران خان کو پتہ ہے جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالا, تو اوپن تو نہیں تھا. نہیں, لیکن حامد میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر نے اپنے کانفیڈنس کا ووٹ لینے سے پہلے جو اسپیچ کی, انہوں نے کہا اگر کوئی اپنے نہیں مجھے ووٹ ڈالنا چاہتا اور وہ نہیں ڈالے گا ووٹ, تو میں اپریشیٹ کروں گا, کیونکہ وہ بجائے منافقت کرنے کے بجائے وہ صحیح چیز کر رہا ہے. دیکھیں, یہ ہی ویلیوز ہونی چاہیے جو کنوے ہونی چاہیے, اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ کنٹینیو رہے گا پروسیس, ہارس ٹریڈنگ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر سنجرانی صاحب لیتے ہیں اور جو کوئی اگر ووٹ ڈالتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں چیئرمین, تو نہ صرف ووٹ ڈالے بلکہ وہ, اور دیکھیں ہر چیز, میں ایک آپ کو بات بتاؤں حامد میر صاحب, میں بہت کم آتی ہوں ٹاک شوز پہ, لیکن ہر چیز کا ملبہ ایجنسیز پہ نہیں ڈال دینا چاہیے. یہ لوگوں کی اپنی بھی کئی دفعہ ول ہوتی ہے جس پر وہ یہ کرتے کہ اب آپ اس کو, اگر آپ کو نہیں ملے ووٹ یا مل گئے ووٹ تو آپ کہیں جی انہوں نے مینیپولیٹ کیا, انہوں نے بھی, یا آپ لیڈرز ہیں, آپ ان لوگوں کو انڈرمائن کر رہے ہیں جو 70,000 ووٹ یا 1 لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوا, آپ اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. یہ اتنا کمزور ہے, اتنا ہی کمزور ہے. دیکھیں نا, آپ کے بندے خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنٹینر میں بند کر دیا گیا. نہیں, کہاں 2-3 گھنٹے کہا گیا, بند کر دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں آج عورتوں کا دن ہے, آج عورتوں کا دن ہے, آج عورتوں کا دن ہے. چونکہ آپ نے سیاسی بات کی ہے. شازیہ مری صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سنجرانی صاحب کو کوئی اپوزیشن کا ممبر سینیٹر جو ہے وہ اپنے طور پہ ووٹ دینا چاہے تو اس کو دینے کا حق ہونا چاہیے؟ میر صاحب, میرا خیال ہے کہ اب یہ سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کی بحث جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکی ہے, اور اس کا جو نتیجہ یہی نکلا ہے کہ آئین میں آرٹیکل 226 ہے جس کے تحت یہ الیکشن ہوں گے, تو اس کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے. جنرل الیکشن ہو یا یہ الیکشن ہو, اس کے حوالے سے آئین بڑا کلیئر ہے, اس میں عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا, اس میں الیکشن کمیشن کا بھی سارا جو موقف تھا وہ سامنے آ گیا, تو یہ بحث تو اب ختم ہے. لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو منزہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ کسی کو ایجنسیز کو نہیں لانا چاہیے, تو ایجنسیز کو اگر میں بھول نہیں رہی ہوں تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے جو تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں, انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو خفیہ ایجنسی سے بریفنگ لے لینی چاہیے.
تو یہ اگر لیڈر آف ہاؤس کہیں گے تو میں اور آپ تو نہیں ان کو لا رہے نا بیچ میں. تو ایک تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. دوسرا آپ نے کہا ووٹ کے حوالے سے کون کس کو ووٹ دینا چاہے اور منافقت کی بھی بات ہوئی. دیکھیں میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں 2-4 روز پہلے کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر مجھے ووٹ نہیں ملتا تو میں اسمبلیاں ختم کر دوں گا. ان کو ووٹ نہیں ملا. 3 مارچ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہوں اعتماد کا ووٹ لوں گا. اب اس کا طریقہ کار آئین میں ہے. آپ 18 امینڈمنٹ سے پہلے کے طریقہ کار پر نہیں چل سکتے. اور اب جو طریقہ کار ہے اس میں صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یہ کمیونیکیشن میں آتا ہے کہ جی وہ اعتماد کھو چکے ہیں. کمیونیکیشن واضح نہیں تھی. اجلاس بلا لیا, ہمیں اس پر اعتراض تھا, ہمیں اس پر ٹیکنیکل اعتراض تھا, اسی لیے ہم نے بائیکاٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ اس ایوان کے اندر جہاں انہوں نے ووٹ لیا اس میں وہ چور اور مجرم بھی تھے, وہ جن کو انہوں نے کہا وہ مجرم ہیں, جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا یا میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کیا. تو انہوں نے اچھا میرا ایک سوال ہے آخر میں, ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. کیا چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہمیشہ مرد ہونا چاہیے یا کبھی کسی عورت کو بھی ہونا چاہیے؟ بالکل عورت کو بھی ہونا چاہیے. اور پاکستان کو یہ آنر ہے کہ پاکستان میں مسلم ورلڈ کی پہلی وزیر اعظم خاتون رہیں اور پاکستان کے اندر خواتین بڑی اہم پوزیشنز پہ فائز رہیں اور آج بھی مختلف فیلڈز میں عورتیں ہیں. چلیں میرا خیال ہے میں تو سمجھتی ہوں منظر صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, چیئرپرسن سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ عورت کو ہونا چاہیے. کیبنٹ میں کچھ اور عورتیں آپ تینوں ایگری کر گئی ہیں, تینوں ایگری کر گئی ہیں. اس پہ کنسنسس ہے, اس پہ کنسنسس ہو گیا. چلیں جی میں تو آئیڈیلی ایز اے پرنسپل بالکل ایگری کرتی ہوں. چلیں آپ لیکن تینوں کا تھوڑی سی حامد میر صاحب لیٹ می کریکٹ اپنا شازیہ کہ پرائم منسٹر نے بالکل نہیں کہا تھا کہ میں ڈیزالو کروں گا. انہوں نے کہا میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. دوسرا انہوں نے بالکل الیکشن کمیشن کی یہ بات نہیں کی کہ آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایجنسی سے مشاورت کر لیتا یا وہ کافی باتیں کہہ دیتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایجنسیز جو ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے, ایجنسیز نے پکڑ لیا, ایجنسیز نے یہ کر لیا. So let's not get into that conflict. آپ آج خواتین کا بالکل عالمی دین ہے. لیکن میں شازیہ سے نہیں حامد میر صاحب, میں شازیہ سے بھی اور مہناز سے بھی, کیونکہ ان دونوں کا تعلق مختلف پارٹی سے, خواتین کے ایشوز پر جب کوئی بات ہو یا خواتین کے حوالے سے کوئی لاز ہوں, انہی کی پارٹی نے کاکس بنایا تھا اور انہی کی پارٹی جو ہے وہ اس کو فورم کو بائیکاٹ کرتی ہے. تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے خواتین کے ایشوز. آج میں یہ کہوں گا کہ آپ اکٹھی رہیں, خواتین کے ایشوز پہ اکٹھی رہیں. آپ تینوں کا آپ بھی پروگرام کرتے رہا کریں. آپ اسپیکر صاحب سے پریزائڈ نہ کرائیں, آپ پریزائڈ کریں تو ہم شاید آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے, صاحب سے نہ کرائیں. چلیں ٹھیک ہے.